السلام علیکم طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے اکنامکس سیکنڈ ایئر کلاس کا یہ تھرڈ آن لائن لیکچر ہے۔ ٹاپک ہمارا ابھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہی چل رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑا لینتھی ٹاپک ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس کو شارٹلی لے کے ہمیں چلنا پڑے گا۔ As you know, the previous lecture, we discussed the advantages of international trade in detailed manner. Today we will discuss some more advantages of international trade. These are as follows. Number one, compatibility between demand and supply. Means every country exports its surplus produce to another country which is in need of it and imports goods in which it has shortage domestically. So demand and supply forces are automatically adjusted through price mechanism. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس پوائنٹ میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے طلب اور رسد میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو کچھ چند باتیں جو ہیں وہ طلب اور رسد سے متعلق یاد کروا دوں کہ طلب اور رسد کا جو کانسیپٹ ہے وہ اہمیت رکھتا ہے قیمتوں کے تعین میں، جیسے کہ آپ نے اپنی فرسٹ ایئر کلاس میں پڑھا کہ جہاں طلب اور رسد آپس میں برابر ہوتے ہیں وہاں پر ایک مناسب قیمت یا منڈی کے توازن کا تعین ہوتا ہے، اور وہی قیمت جو ہے وہ صارفین اور آجرین دونوں کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تو اب ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آخر انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ طلب اور رسد یا ہماری منڈی کے توازن میں کس طرح سے ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، یا طلب اور رسد کے توازن میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اشیاء کی مقدار اپنے پاس رکھ کر باقی جو زائد پیداوار ہوتی ہے اس کو دوسرے ممالک کو برآمد کر دیتا ہے یا ایکسپورٹ کر دیتا ہے۔ اس طرح سے رسد کو طلب کے برابر رکھنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ملک اپنی زائد از پیداوار جو ہے یہ سرپلس پروڈکشن کو دوسرے ممالک میں برآمد نہ کرے یا اس کی ٹریڈ نہ کرے تو اپنے ملک میں ایک خاص شے کی رسد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ قانون رسد میں ہے کہ جب کسی شے کی رسد بڑھتی ہے تو اس کی قیمت بہت کم ہو جاتی ہے، اور قیمت کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شے کو پیدا کرنے والے جو آجر حضرات ہیں یا پروڈیوسر جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کیونکہ ان کے منافع جات کم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایک ویشیس سرکل سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ پروڈکشن کم کر دیتے ہیں یا ان امپلائمنٹ پیدا کر دیتے ہیں یا اسکیل آف پروڈکشن کم کر دیتے ہیں، تو مارکیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قیمتوں میں استحکام رکھنے کے لیے یا مارکیٹ ایکولیبریم کے لیے یا قیمتوں میں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی تجارت کا جو آپشن ہے وہ ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں زائد پیداوار ہو تو ہم برآمد کر کے اس کی رسد کو اپنے ملک کی طلب کے برابر کر لیتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی شے کی ملک میں اس کی پیداوار کم ہو طلب کے مقابلے میں، تو آپ جانتے ہیں کہ جب طلب زیادہ ہو اور رسد کم ہو تو پھر شے کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے جو کہ صارفین کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا طلب اور رسد دو انتہائی اہم فیکٹرز ہیں قیمتوں کے تعین کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جیسا کہ قیمتوں کے تعین کے لیے ضروری ہے کہ طلب اور رسد کا برابر ہو، یہ چیز آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا انٹرنیشنل ٹریڈ ایک ایسا بہت بڑا آپشن ہے جو ہمیں طلب اور رسد میں ہم آہنگی یا ان میں کوآرڈینیشن کرنے میں ہماری
ہیلپ کرتا ہے، اور ہر ملک جو ہے وہ اس آپشن کو وقتاً فوقتاً یوز کرتا رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سوشل اینڈ کلچرل ایکسچینج، means when trade between two countries starts, not only goods are exchanged, but people of the two countries use to travel, which leaves great impact upon the social and cultural values of both countries. آپ جانتے ہیں کہ جب تجارتی اشیاء کے ساتھ ان ممالک کی تہذیب کا اثر بھی دوسرے ممالک کے لوگوں کے رہن سہن پر ہوتا ہے۔ جب ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے آتے ہیں، یا ہم تجارت کی غرض سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، تو ہم وہاں کے تہذیب و تمدن اور ثقافت، ان کے رہن سہن کا بغور جائزہ لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے اثرات لے کر واپس آتے ہیں۔ یہ جو لوگ، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم تجارت تو کرتے ہی ہیں، ہمارے ممالک کی تہذیب، ثقافت، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، وہ بھی ہمارے مشاہدات میں جب آتا ہے تو ہم لاشعوری طور پر بھی ان بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے اب ہمارے یورپ یا امریکہ کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہم نے وہاں سے بہت سارا کچھ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، ڈریسز کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، گھر بنانے کے معاملے میں، ہمارے ان سب چیزوں پر اس کے اثرات موجود ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اپنی ثقافت کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیجیے۔ اپنی ثقافت کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی ملک کے تہذیب و تمدن میں کوئی مثبت بات ہے یا کوئی اچھی چیز ہے، اس کو اڈاپٹ کر لینے میں یا ایڈ کر لینے میں اپنے تہذیب میں یا کلچر میں، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی تہذیب و ثقافت کو بھول جائیں اور دوسرے ممالک کی ثقافت کو اڈاپٹ کر لیں۔ یہاں اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی تہذیب و ثقافت کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کی جو اچھی اور فائدہ مند چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہے کنٹرول آف مونوپلیز۔ One great benefit of international trade is that it discourages monopolies and encourages competition. Hence, exploitation is avoided and quality of goods improve. اس ٹاپک میں میں پھر آپ کو کچھ ایک پوائنٹ جو ہے یا مونوپلی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کرا دوں۔ مونوپلی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اجارہ داری کو کہتے ہیں، اور اجارہ داری کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بھی مارکیٹ میں کسی شے کو پیدا کرنے، اس کو فروخت کرنے اور اس کی قیمت کا تعین کرنے میں کسی ایک فرم کو اگر مکمل اختیار حاصل ہو اور وہ تمام مارکیٹ کی طلب کو رسد فراہم کرنے کا اختیار رکھتی ہو، تو اس کو ہم مونوپلسٹک فرم یا اجارہ دارانہ فرم کا نام دیتے ہیں۔ اور اس کیفیت کو کہ جب پوری مارکیٹ میں ایک مخصوص شے فراہم کرنے کا اختیار صرف کسی ایک فرم کے پاس ہو اور وہ اس کی قیمت کا تعین بھی خود کر سکتی ہو، تو اس کیفیت کو یا مارکیٹ کی اس سچویشن کو ہم اجارہ داری کا نام دیتے ہیں۔ تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اجارہ داری کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اجارہ دار جو ہے وہ جب چاہے قیمتوں کو بڑھا دیتا ہے، جب چاہے قیمتوں کو گھٹا دیتا ہے۔ تو بڑھانے کی صورت میں صارفین پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، ان کے بجٹ پر اثر پڑتا ہے، ان کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، جس سے کہ ان کا معیار زندگی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مونوپلی جو ہے وہ نارملی کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے جو ہے وہ کوئی سود مند نہیں ہوتی، لیکن آپ نے ڈیٹیل بھی پڑھی تھی کہ بعض دفعہ مجبوراً بھی ہو جاتی ہے، قدرتی بھی ہو جاتی ہے، یا کسی وقت حکومت خود بھی بعض اشیاء کی سپلائی میں مونوپلی پیدا کرتی ہے، لیکن وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ نارملی جو عام مارکیٹ میں اجارہ داری ہوتی ہے تو وہ فرم پھر جو ہے وہ صارفین کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے منافع کی غرض کے لیے تمام اقدامات کرتی ہے۔ تو اجارہ داریوں کا لمبے عرصے تک کا جو قیام ہے وہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، یعنی عوام کے لیے فائدہ مند کبھی بھی نہیں ہوتا۔
تو ان اجارہ داریوں کو ختم کرنے کے لیے پھر حکومتوں کے پاس انٹرنیشنل ٹریڈ یا بین الاقوامی تجارت ایک بہترین آپشن ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ جو شے ملک میں کوئی ایک فرم فراہم کر رہی ہے، حکومت اس کے متبادل کے طور پر یا اسی طرح کی اشیاء دوسرے ممالک سے درآمد کر کے اپنی مارکیٹ میں لے آتی ہے. تو اور یا اسی قسم کی شے پیدا کرنے کے لیے دوسرے ملک کے لوگوں کو جو ہے وہ برآمد کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کرتی ہے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ مارکیٹ میں سے منوپلی کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اس کے بعد ایک ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ایکسپینشن آف ڈومیسٹک مارکیٹ. اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ پرووائڈز نیو اوپننگز فار دی ڈومیسٹک ٹریڈرز ٹو سیل دیئر گڈس. مینس کہ جو ملکی جتنے بھی تاجر حضرات ہیں یا پروڈیوسرز ہیں یا آجر حضرات ہیں، اگر وہ ملک کی ضرورت سے زائد شے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر ان کو اپنی زائد شے فروخت کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف منڈیاں درکار ہوتی ہیں، اور یہ موقع ان کو انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. This result in expansion of domestic market and creates economies of large scale productions. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو قومی منڈیوں سے تعلق رکھنے والے پروڈیوسر حضرات ہیں وہ ان کو بڑے پیمانے پر جو اپنی شے پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کو دوسرے ممالک جو ہیں وہ بنیادی طور پر ان کے لیے منڈیاں ثابت ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہماری جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے. یعنی پہلے اگر مثال کے طور پر پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا کوئی تاجر اپنی کوئی ایک پیدا کردہ شے جو ہے اس کو پہلے اپنے شہر میں اگر پیدا کرتا ہے اور پھر اگر اس کو کسی دوسرے صوبے میں اس کی ڈیمانڈ مل جاتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ شے کو پیدا کرے گا تاکہ اس کے زیادہ خریدار ہوں اور اس کو منافع ہو. تو اس طرح سے اس کی مارکیٹ ایک شہر یا ایک صوبے سے نکل کر دوسرے صوبے میں چلی جاتی ہے. بالکل اسی طرح وہ کمپنیاں جو اس سے بھی زیادہ جو اپنے ملک کے لوگوں سے بھی زیادہ اشیاء پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو ان کے لیے پھر جو دیگر ممالک ہیں وہ منڈیاں ثابت ہوتے ہیں. اور اس میں جو ایک بہت اہم نقطہ جس کو ہم ڈسکس کر رہیں گے وہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر جو اشیاء پیدا کرنے کے فوائد ہیں یعنی ایڈوانٹیجز آف لارج اسکیل پروڈکشن جو ہے وہ بھی ہمیں ان مارکیٹس کے ایکسپینشن کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں. اس میں بھی میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس کو ہوم ورک کہہ لیں یا آپ کو جو ریڈنگ پوائنٹس جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کے بک نمبر 1 جو ہے فرسٹ ایئر کی کتاب اس میں ہم نے پیدائش بر پیمانہ کبیر کے فوائد کا ایک ٹاپک پڑھا تھا اور وہ ایک بہت ہی ڈیٹیل تھا. یعنی ایڈوانٹیجز آف لارج اسکیل پروڈکشن یعنی بڑے پیمانے پر جب کوئی فرم کوئی شے پیدا کرتی ہے تو اس سے اس کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں. اور اس نقطے کو کہ جب وسیع پیمانے پر اشیاء پیدا کی جاتی ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں وہ فرسٹ ایئر کی کتاب میں آپ کا چیپٹر موجود ہے. آپ اس کو کھولیں اور ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو ریڈ بیک کریں تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بین الاقوامی تجارت نہ صرف مقامی یا ملکی منڈیوں سے بڑھ کر بین الاقوامی منڈیوں تک پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے جو پروڈیوسر حضرات ہیں یا آجر حضرات ہیں ان کو اشیاء بڑے پیمانے پر پیدا کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور وہ اگر صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ پیدا بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ان تمام فوائد سے مستفید ہوتے ہیں جو کہ بڑے پیمانے پر شے پیدا کرنے کے لیے سے حاصل ہوتے ہیں. جس کے لیے ایک پھر سے یاد دہانی کرا دوں آپ کو کہ ایک ٹاپک آپ نے پڑھا تھا
अंदरूनी और बैरूनी किफ़ायतें। तो ये वही टॉपिक है कि बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले को अंदरूनी और बैरूनी क्या किफ़ायतें हासिल होती हैं और उनको क्या फ़वायद हासिल होते हैं। तो ये आपने इसको रीड बैक करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। तो ये तो था हमारे कल के टॉपिक की कंटिन्यूटी में लास्ट आपके जो 4 पॉइंट्स थे। लेकिन आपकी बुक के अलावा एक एक और पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ, वो है कंट्रोल ऑफ बिजनेस साइकिल्स। इसको नोट कर लें। कंट्रोल ऑफ बिजनेस साइकिल्स इसको बोलते हैं कि तिजारती चक्रों पर कंट्रोल होना या उनको कंट्रोल करना। International trade helps in controlling business cycles because excess production of a country is exported to the country where it is needed much. अब ये बात बताना आपके लिए आपको ज़रूरी है कि तिजारती चक्कर होता क्या है या बिजनेस साइकिल किसको बोलते हैं। बेसिकली वो ये है कि जब कोई मुल्क ज़ायद ज़रूरत पैदावार कर लेता है या कोई आजिर कर लेता है या मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो अपने मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा अशिया पैदा करने की सलाहियत रखते हैं तो उसको पैदा कर लेते हैं। अब अगर मार्केट में वो तमाम की तमाम शेयर जो है वो सप्लाई कर दी जाए तो सप्लाई बढ़ने की वजह से आपको पता है जो बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि रसद ज़्यादा होने की वजह से अशिया की कीमतें गिरती हैं। तो यहाँ से वो तिजारती चक्कर शुरू हो जाता है कि जब कीमतें गिरती हैं तो ताजिर हजरात की या प्रोड्यूसर्स की या बनाने वालों की जो है वो हौसला शिकनी होती है क्योंकि उनके मुनाफाजात कम होने लगते हैं। जब उनके मुनाफाजात कम होने लगते हैं तो वो दो स्टेप्स लेते हैं, या तो अपने लार्ज स्केल बिजनेस को थोड़ा स्मॉल स्केल की तरफ लेके आते हैं और दूसरा जो बड़ा स्टेप लेते हैं वो ये है कि वो अपने बहुत सारे जो मजदूर हैं जो उनके पास काम करते हैं उनको कम करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से इसके बुरे असरात मार्केट पर ये पड़ते हैं कि एक तो अशिया खदमात की प्रोडक्शन कम हो जाती है, दूसरा ये है कि बहुत सारे मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं और इस तरह से जब बेरोजगारी आम होने लगती है तो उससे क्या होता है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो जाती है, लोगों के मेयार ज़िंदगी गिरने लगते हैं और लोग जो है वो गुर्बत की तरफ जाने लगते हैं और इस तरह से ये जो एक मनूस चक्कर है ये शुरू हो जाता है और कारोबार जो है वो सर्द बाजारी की तरफ जाने लगता है या डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। तो ये जो तिजारती चक्कर है जो इस वजह से पैदा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि जितनी भी ज़ायद ज़रूरत हमारी पैदावार है हम वो दूसरे मुल्कों को बरामद करते हैं और अपने मुल्क में उतनी रसद रखते हैं जितनी के तलब होती है। तो तलब और रसद के बाहमी तवाज़ुन से एक तो मकामी मार्केट्स के अंदर वो प्राइस एग्जिस्ट करती है या वो प्राइस फिक्स होती है जो कि सार्फिन और हाजरीन दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। और दूसरा, जब ज़ायदा ज़रूरत पैदावार इंटरनेशनल ट्रेड या बैन अवी तिजारत की वजह से बैन अवी मंडियों में फ़रोख्त होती है तो एक तो उसकी कीमत ज़्यादा वसूल होती है जिससे कि ताजरों की हौसला अफजाई होती है, उनके मुनाफाजात बढ़ते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट या अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाते हैं। जब कारोबार को बढ़ाते हैं तो फिर ये होता है कि आप डिप्रेशन से निकलते हैं, आपका जो कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू होती हैं, अशिया और खिदमात पैदा होने लगती हैं और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रोज़गार मैसर आना शुरू हो जाता है और इस तरह से वो जो खुशहाली का दौर है वो दोबारा से वापस आ जाता है। तो ये जो एक पॉइंट है ये भी बहुत अहम है। तो इस तरह से आज का हमारा जो मेन जो टॉपिक था जो कल हम पे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो इन पॉइंट्स के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।
कल हम इंशाल्लाह या नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के मुआशी नुक्ता निगाह से अगर देखा जाए तो जहाँ फ़वाइद होते हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में नुकसानात को कवर करेंगे। तो तालिबात, आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक तो ये है कि अपने लेक्चर को बहुत तवज्जो से सुनिए और लेक्चर सुनने से पहले अपनी किताब को खोलकर अपने सामने रखें, कॉपी और पेन अपने पास रखें और लेक्चर सुनने के दौरान अगर टॉपिक से मुताल्लिक कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको नोट करें और व्हाट्सएप ग्रुप में उसको लिख कर शेयर कर दें। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उसका मुकम्मल और वज़ाहत से जवाब दे सकूँ, ताकि हमारा ये जो एफ़र्ट है ऑनलाइन लेक्चर का ये मज़ीद बेहतर हो सके और आप इससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब ये इस टॉपिक के ख़त्म करने के बाद, जो नुकसानात वाला टॉपिक है इसको ख़त्म करने के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूँगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की शक्ल में। तो वो आप तैयार करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करेंगे या मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको दे दूँगी, आप उस पे जो है वो उसको सेंड कर दीजिएगा और मैं उसको चेक करके आपको अ, उसका वापस करूँगी। तो बहुत शुक्रिया बच्चों, आज का लेक्चर हमारा अब यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट में आपसे मिलेंगे और आपसे फिर यही है कि इन हालात में अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और कोरोना एसओपीज़ का पूरा ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह की अमान।